رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26واں روزہ، 26ویں روزے میں آپ کو علم ہے کہ ایک بڑی خاص سات آتی ہے، گھڑی آتی ہے، کیونکہ 26 کے آگے 27ویں ہے، 27ویں ہے، اور عمومی تجربات میں بھی، مشاہدات میں بھی، اور کتابوں میں بھی، اللہ والوں کے اقوال میں بھی یہی ہے کہ 27 کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، عمومی یہی ہے، اور راتوں میں بھی ہوتی ہے۔ 26 کی رات میں ایک چیز، اور 26 کے دن میں، اور 26 کی ساعتوں میں، اور 26 کے لمحوں میں، اور 26ویں روزے کی گھڑیوں میں، آخری عشرہ ہے، ایک چیز بہت اہم ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں واقعی اہم بنا لیں، اس کے بڑے مشاہدات دیکھیں، تجربات دیکھیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمیشہ 26 کی رات کا بہت شدت سے انتظار کرتے تھے، ان کے مشاہدات میں، ان کی معمولات میں، ان کے تجربات میں بہت انتظار فرماتے تھے، اور 26 کا دن اور 26 کی رات میں صرف تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھتے تھے، کثرت سے۔ اچھا، میں نے یہ بس یہاں تک پڑھا، کیوں پڑھتے تھے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قدرت کا نظام دیکھیں، میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے ایک اور درویش کے تجربے میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ جو 26 کی روزے کی ساعتوں میں، لمحوں میں تیسرا کلمہ پڑھے گا، کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی، کبھی اس کی قبولیت میں اس کو شک نہیں ہوگا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ شقی، ازلی شقی ہے، شقی سے مراد ایسا شخص جو کتابوں میں اس کریم کی لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے غیر مسلموں کی حفاظت فرمائے، اللہ کملی والے کا انہیں کلمہ دیکھے، انہیں بھی جنت ہمارے ساتھ بھیج دے، ہمارے ساتھ تو غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، میں کہ وہ بھی مانگے گا اللہ اس کو بھی دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ اس کو سعید بنا دے گا، سعید سعادت مند بنا دے گا۔ ایک ہے شقی، شقاوت، شقاوت کہتے ہیں بدبختی، ایک ہے سعید جو تیسرا کلمہ پڑھے گا۔ اچھا، تیسرے کلمے کو پھر میں نے بتانا شروع کر دیا 16 سال سے۔ تیسرا کلمہ جو بتایا، یہ رشتوں کے لیے بڑا زور فائدہ مند ہے۔ بچے چھوٹی ہیں، ابھی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ تو کریم ہے، ان کے رشتوں کے مسائل نہ ہو، اللہ ان کی عمر میں برکت ہو، رشتے ہو جائیں تو ان میں آپس میں محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، اے اللہ طلاقوں کا روگ نہ ہو، اے اللہ جدائیوں کا روگ نہ ہو، اے اللہ گھروں میں آگ اور نفرت نہ ہو۔ تیسرا کلمہ، تیسرا کلمہ آپ جس حال میں ہیں وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، بہت کثرت سے پڑھیے، بہت کثرت سے پڑھیں، اور تیسرے کلمے کی بہت طاقت ہے، تیسرے کلمے کی بہت تاثیر ہے ان مسائل کے لیے، خاص طور پہ جو گھر کی الجھنیں ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، ان میں تیسرا کلمہ بہت اسم اعظم ہے اور اسم نافع ہے، اسم اعظم ہے اور اسم نافع ہے، یہ ضرور اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں۔ اچھا، پھر ٹوٹکا بھی بتا دوں ایک چھوٹا سا۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بیماری، جادو، جنات، اثرات، بندشیں آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک 3 بار، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکل کا، جادو جنات، اثرات، بندشوں کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنے کسی مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد دفن کر دیں۔ آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور یہ مسائل حل ہوں گے، اور ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیں۔ ہر دفعہ کر لیں، کبھی کبھار کر لیں، میں تو چاہوں گا ہر دفعہ کر لیں، ہاتھ پاؤں کو ناخن کاٹ کے کبھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ رکھیں، عمل کر لیں، چند منٹ کا عمل ہے، اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا، بہت فائدے دے گا، بہت نفع۔ اور وہ تیسرے کلمے کا عمل انشاءاللہ نہیں بھولیں گے،
ان 26ویں روزے کی ساعتوں میں تیسرا کلمہ، اور تیسرا کلمہ بھی ایسا تیسرا کلمہ جس کو زور شور سے پڑھیں، خوب جذبے سے پڑھیں، خوب کیفیتوں سے پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں اور کھلا پڑھیں۔ باقی معمولات بھی کر سکتے ہیں، باقی عبادات بھی کر سکتے ہیں، باقی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے روزے کو ایسا قبول فرمائے کہ کہیں روزہ منہ پہ نہ مار دے، بس قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ یہ ہر وقت اس لمحے میں ہو، ہمارا لمحے یہ ہو، اور کبھی بھی اپنی قبولیت پہ شک بھی نہ ہو اور ناز بھی نہ ہو، اترانا بھی نہ ہو، گھبرانا بھی نہ ہو۔ گھبرانا یہ کہ میری تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، اترانا یہ کہ میری قبول ہے تیری قبول نہیں ہے، نہ، بس عاجزی ہو، اس کریم کو عاجزی پسند ہے۔ آمین انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چکی بی بی فاطمہ، اس پہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد۔ لوگ آتے ہیں صلی اللہ علی محمد، اپنی جنس ڈال کے اس میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو چکی جو ہے ایسے گھماتے ہیں، اس میں سے نکال کے پھر اپنے گھر کے راشن جنس چیزوں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں بھی وہی برکت کا پہلو ہے، اور اس میں رزق میں برکت کا پہلو ہے۔ اس میں یہ شیشہ، جی ہاں، اس کے اندر دیکھیں آپ، یا نور ہو یا منور ہو، النور ہو یا خالق ہو یا فتاح ہو، یا اللہ کے نام ہیں، پھر اللہ کے ناموں کے عدد ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اس شیشے کو دیکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سکندر ذوالقرنین جو مسلمان بادشاہ تھے، جی جی، ان کی نسبت سے وہ یہ شیشہ ان کے پاس تھا اور انہی حروف کے ساتھ تھا۔ انہی حروف کے ہاں، ساتھ۔ میں نے ایک چیز لکھی ہے، تسبیح خانے کے گوشے طلسمات میں ہر عمل نقش اکابر اولیاء کے مستند کتابوں کے مکمل حوالہ جات کے ساتھ ہیں، تاکہ امت کو نہ شرک نہ ملے نہ بدعت نہ ملے، اور وہ کاغذ ہمارے پاس ہم ہر آنے والے کو دیتے ہیں، خود دیتے ہیں جی، اوکے۔ ہر چیز حوالے کے ساتھ، حوالے کے ریفرنس ساتھ کے ہے۔ ساتھ، لنک ہیں اس کے باقاعدہ۔ جو ہم بات پہلے کہتے ہیں کہ شرک یا بدعت، وہ سارا کچھ وہ ریفرنس نہ ہو، سالڈ ریفرنس ہے کہ اس کے بعد وہ چیز نہ ہو۔ اور اس میں اس کی تاثیر کیا ہے اس شیشے کی؟ اس کی تاثیر آپ یہ دیکھیے، نظر بد کے لیے، چہرے کی جھریاں، بال اور خوبصورتی کے لیے، اور ایسا ہے جن کے گھر میں جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، ان سب مسائل کے لیے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، بس یہی پڑھنا ہے۔ اللہ جی۔ 1001 دفعہ اگر سورت قدر پڑھ لیں، زندگی، سکون، کامیابی اور بیماریاں اور مشکلات اور جاتوں کا توڑ مانگے۔ پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، دھیان اللہ کی طرف جما کے ہوگا، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے، ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا۔ اللہ کو فوکس برازری۔ جن ناموں میں ناز ہے ان کو مسائل رہتے ہیں، اور جن ناموں میں نیاز ہے ان کے مسائل نہیں ہوتے، کیونکہ ناز اس کو پسند ہے، اور سارا نیاز ہمارے لیے ہے، اور سارا ناز اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندہ اس کو 1001 دفعہ پڑھ لے، اس کے لیے چند دن ہو جائیں، گھر والے اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن مخلصین ہوں، کرائے کے بندے نہ ہوں، کرائے کے بھاڑے والے نہ ہوں، پیڑ نہ ہوں کہ جی وہ بریانی واسطے بلائے نہیں، بریانی کھوا کے پڑھا رہے ہیں، وہ والا سلسلہ نہ ہے۔ گھر کے لوگ جو کمیٹڈ ہوں اس میں۔ 1001 دفعہ اگر سورت قدر پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ تسمیہ ساتھ ہو، اول آخر درود پاک ہو پڑھنے سے، اور اس کو پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ سے رزق، برکت، عزت، صحت، زندگی، سکون، کامیابی اور بیماریاں اور مشکلات اور جاتوں کا توڑ مانگے، مل جاتا ہے۔ یہ عمل ہر ہفتے کر لیں، یہ چاہے روز کر لیں، یہ چاہے آپ ہر مہینے کر لیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ مہینے میں ایک دفعہ، مطلب 1000 دفعہ پڑھنا میرے لیے 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں کہاں، 1 دن میں ہی ہو جائے گی۔ اس پہ 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، اگر ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے 4.5، کسی کے 3، کسی کے 5، جتنی زبان پہ روانی، لیکن پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، دھیان اللہ کی طرف جما کے ہوگا، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے۔ ایک بات عرض کروں، ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا۔ اللہ کو فوکس برازری، فوکس کے بغیر۔ میں اب یہ دیکھیں نا، آپ کو دیکھو کہ جو سائل منگتا ہے چوراہوں پہ
جن کو دینا میرے خیال میں زیادتی ہے، خود دینا زیادتی ہے. آپ دیکھیں اس کا ہاتھ سوالی، اس کی زبان سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی چال، اس کی حال، اس کا ڈھال سوالی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا سے مانگتا ہے تو یہ حالت ہے، مجھ سے مانگتا ہے تیری توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں تاثیر آنی ہے الفاظ میں، کہاں باتوں میں تاثیر آنی. وہ بندہ اس کا انگ سوالی ہوتا ہے اور اس کے انگ وہ روپ دھارتا ہے، بہروپیہ ہے، حالانکہ ڈسگائز ہے، وہ ایکچوئل نہیں ہے. جی بالکل. اب تو اللہ کے سامنے، اور وہ ہمارا رب کیسا کریم ہے. اللہ کہتا ہے تو رو نہیں، بس رونے جیسی شکل بنا دے، تیرے اس بہروپیوں کی قبول کرتا ہوں، پر مجھے عاجزی کا کوئی شکل دکھا صحیح، عاجزی کا کوئی بے شک جھوٹا سچائی ہو دکھا تو صحیح تھوڑا سا. اس لیے جن ناموں میں ناز ہے ان کو مسائل رہتے ہیں، اور جن ناموں میں نیاز ہے ان کے مسائل نہیں ہوتے. شہناز، بہت ناز، جن ناموں میں ناز ہے نا، کیونکہ ناز اس کو پسند ہے، اور سارا نیاز ہمارے لیے ہے، اور سارا ناز اس کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. جناب السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. جی جناب آپ جی آپ بتائیے گا اپنا نام بھی اور کہاں سے. میں گلفام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جناب حضرت صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز کو نا جناتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. جی. اس کو نا آج سے 3 سال پہلے مجھے پتا لگا کہ بڑی عید کا نا گوشت فریج میں پڑا تھا. تو ہوا ایسے حضرت صاحب اس کے نا کندھوں پہ وزن پڑا، سر درد ہوا، اس کے بعد جسم اکڑ گیا. جی. اور یہ مسلسل شروع ہونے لگ پڑا، مطلب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تب. جی. تو میں نے نا حضرت صاحب اس کو لاہور میں بھیج دیا اس کی امی کے پاس نا. تو بیٹی پیدا ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئی. پھر سال بعد پھر مسئلہ شروع ہو گیا حضرت صاحب وہی. میں اس کو حضرت صاحب پہلے یہ سمجھتا رہا اس کو میڈیکل ایشو ہے. نہیں، گوشت کی بات کہی، اس کا گوشت سے کیا تعلق ہے، اس بات کو ذرا تھوڑا سا بتائیں. گوشت کا یہ ہے حضرت صاحب، مجھے نا کسی نے بتایا تھا گوشت اور مسر اور مسروں کی دال اس کے لیے بھی اچھی ہے. جی. تو میں یہی اسی سچویشن میں رہا کہ شاید اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی. تو پھر حضرت صاحب میں اس کو لے کے کبھی کسی کے پاس دم کروانے لے کے جاتا تھا، کبھی کسی کے پاس. اب کیا ہے؟ اب حضرت صاحب یہ ہے کہ میں نے نا دم کروانا شروع کیا ہوا ہے. اس کو یہ تو ہے جو دورے پڑتے تھے وہ ٹھیک ہے، پر ایک دم بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سر درد ہونے لگ پڑتا اس کا پھر. اچھا. جی حضرت صاحب. بعض اوقات نا جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات نفسیاتی کیس ہوتا ہے. جنات نہیں ہوتے، کیونکہ پورے معاشرے میں نفسیاتی الجھنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور شاید اور بڑھیں. اور جنات کے مسائل ہیں لیکن نفسیاتی مسائل ان سے زیادہ ہیں. میں نے بعض خواتین دیکھی ہیں بحری ہیں، وہ بحری نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. نفسیاتی الجھنیں انہیں بہرا بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو توجہ لینے کے لیے معاشرے سے، شوہر سے، اولاد سے، خامند سے یا گھر سے، والدین سے وہ بحری بن جاتی ہیں، اپنے آپ کو معذور بنا لیتی ہیں. ارے کئی خواتین ایسی ہیں، میں نے ان سے کہا بحری تو نہیں ہے، تو کئی نہیں حضرت صاحب ہیں، اور کئیوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم سسرال میں آئے، یہ ہوا، ہم نے کہا ہم بہرے ہو جائیں کوئی توجہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس سے فائدہ یہ ہوا ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ اس کا اظہار کسی اور شکل میں کرتے ہیں، ہم بہرے پن کو نہیں توڑتے. یہ ایک لمبی زندگی ہے. اچھا، اب ان کے سوال میں عرض کروں گا، کیا یہ نفسیاتی الجھن ہے یا جناتی چیز ہے؟ اگر تو جناتی واقعہ ہے پھر اس کے لیے واقعی بڑا گوشت یا کوئی بھی گوشت ہو، خون ہو، وہ اس میں میرے ہاں ایک صاحب آئے، ان کی پھپھی تھی، بوڑھی تھی، اس وقت بھی وہ 70 کے قریب تھی، 3 من گوشت کھا جاتے تھے. بڑا ہے کوئی مانے گا؟ 3 من 2.5 من 3 من ایک پاؤ نہیں کھایا جاتا. وہ تو عام تو میرے ہاں اس دن ایک بچی کو لے آئے، وہ 2 کلو 3 کلو 5 کلو بڑا گوشت کھا جاتی ہے. اب بندہ تو اس کو مذاق کہے گا، لیکن جو بیتی ہے تو پھر وہ تو کہانی اور ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا بچہ تھا وہ 12 سال کا، 10-12 سال کا. کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا، یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے. بس کھاتا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے سمجھ جتنا بھی دیتے جائیں وہ کھاتا جائے. حتیٰ کہ اس کے اندر جو خون ہے نا،
وہ بھی چاٹ وہ بھی چاٹ لیتا ہے. کچے گوشت میں جو جی خون جی 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 جی. وہ بھی چاٹ لیتا ہے. یہ ایک واقعات ہیں، مشاہدات ہیں زندگی میں پھیلے ہوئے. اچھا ہماری ناواقفیت یہی ہے، یہی واقعات انگریزوں اور گوروں کی کتابوں میں موجود ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، جادو جنات یہ گوشت کھانا، مسلمانوں کو ہوتی ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. انگریز ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اس کا واسطہ بھی ہے. میں نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں. میں رات اپنے درس میں بتا رہا تھا، میری اپکری کی سائٹ پہ جو جادوئی لائبریری ہے انگریزوں کی کتابوں کی، اس میں 100 سے 1000 سے زیادہ لنکس ہیں.